امریکی سفارتکار کا خفیہ دورہ چین، سنسنی خیز ہالی ووڈ فلم جیسی کہانی۔ پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ خفیہ اور کامیاب مشن، دنیا کو بھنک تک نہ پڑی۔ پاکستانی عواموں نے کیسے مشن کو خطرے میں ڈال دیا۔ 22 نومبر 1970 کو صدر مملکت یحییٰ خان نے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سلطان محمد خان کو سفارتکاری سے متعلق ایک انتہائی حساس کام کی ذمہ داری سونپی تھی، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی کہ یہ بات صرف ان کے اور صدر کے درمیان رہنی چاہیے۔ یہ معاملہ اس لیے انتہائی حساس تھا کیونکہ یہ چین اور امریکہ کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا مشن تھا، اور اس میں ہر قدم پر رازداری اپنانے کی ہدایت تھی۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق چین اور امریکہ میں رابطے کی ذمہ داری صدر یحییٰ خان نے خود نہیں اٹھائی تھی، بلکہ جولائی 1969 میں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن نے دورہ پاکستان کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اکتوبر 1969 میں امریکہ میں پاکستانی سفیر آغا بلالی نے امریکی صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی ہینری کسنجر سے ملاقات کر کے انہیں آگاہ کیا کہ صدر یحییٰ خان 1970 کے آغاز میں چینی وزیر اعظم چو ان لائی سے ملاقات کے لیے چین کے دورے پر جا رہے ہیں۔ اگر امریکی صدر چاہیں تو وہ چینی وزیر اعظم کو ان کا کوئی بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہینری کسنجر نے آغا بلالی کو بتایا کہ اگر صدر یحییٰ خان چاہیں تو امریکی صدر کا یہ پیغام وزیر اعظم تک پہنچا سکتے ہیں کہ امریکہ خیر سگالی طور پر آبنائے تائیوان میں اپنے 2 ڈسٹرائر بحری جہاز پیچھے ہٹا رہا ہے۔ یہ دراصل چین کے لیے خیر سگالی کا اظہار تھا، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ صدر نکسن رابطے بحال کرنے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر چکے ہیں۔ چین کی جانب سے بھی مثبت اشارے ملنے لگے۔ اس کے باوجود صدر بار بار ان کوششوں کو خفیہ رکھنے پر اصرار کر رہے تھے، جس کے کئی تاریخی اور عملی اسباب تھے۔ نومبر 1970 میں شروع ہونے والی پیغام رسانی کے بعد بالآخر 21 اپریل 1971 کو پاکستان کو چینی وزیر اعظم کا پیغام ملا کہ وہ بیجنگ میں صدر نکسن کے کسی خصوصی نمائندے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے ملاقات کے طریقہ کار اور دیگر تفصیلات کو ثالثی میں کردار ادا کرنے والے جنرل یحییٰ خان پر چھوڑ دیا۔ بنیادی طور پر تائیوان ہی وہ تنازع تھا جس نے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں خلیج کی بنیاد رکھی تھی، اس لیے پیغام رسانی کے لیے اس سلسلے میں یہی موضوع گفتگو کا محور رہا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ تائیوان میں جمہوریہ چین کی صورت میں قوم پرستوں کی حکومت اور عوامی جمہوریہ چین دونوں ہی اس بات کے دعوے دار تھے کہ اصل چین انہیں تسلیم کیا جائے۔ چین نے ایک پیغام بھیجا کہ اگر صدر نکسن کو یہ ظاہر کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ وہ یا ان کا ایلچی چینیوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ اس لیے سارے معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، تو چین یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نکسن مسائل کے حل میں سنجیدہ بھی ہیں یا نہیں۔ سلطان محمد خان نے یحییٰ خان سے بات کرنے کے بعد چینی سفیر سے مل کر وضاحت کی کہ امریکہ میں نیشنل سیکورٹی کونسل اور محکمہ خارجہ کے درمیان کشمکش ہے۔ ایک طرف وائٹ ہاؤس ہے تو دوسری جانب کانگریس۔ ان سب سے بڑھ کر امریکہ کے ذرائع ابلاغ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایسے کسی رابطے کی بھنک پڑتے ہی اس کی تفصیلات آشکار کر دیں گے۔ اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ باہمی رضامندی سے ان رابطوں کے بارے میں موقع دے کر اعلان کیا جائے۔ اس وضاحت سے چین کے تحفظات کچھ دور ہوئے اور اس کی طرف سے رازداری کا معاملہ پھر نہیں اٹھایا گیا۔ مئی 1971 کے آخری ہفتے میں چینی وزیر اعظم چو ان لائی نے صدر نکسن کے نام پیغام میں انہیں چین آنے کی دعوت دی، جسے صدر نکسن نے قبول کر لیا اور اس دورے کی تفصیلات طے کرنے کے لیے ہینری کسنجر کو بھیجنے کے بارے میں مطلع کر دیا۔ اس پیغام میں بھی ہینری کسنجر کے دورے کو خفیہ رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ چین نے دورے کے لیے 15 سے 20 جون کے درمیان کا وقت تجویز کیا تھا، لیکن دورے کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تاریخوں میں رد و بدل کیا گیا اور طے پایا کہ ہینری کسنجر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے دورے سے واپسی پر اسلام آباد رکیں گے اور وہاں سے 9 جولائی 1971 کو خفیہ طور پر بیجنگ پہنچیں گے۔ کسنجر کے اس دورے میں بینکاک، اسلام آباد، دہلی اور پیرس کو شامل رکھا گیا تھا۔ صدر نکسن نے یحییٰ خان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس دورے میں اسلام آباد اور دہلی کے لیے یکساں وقت رکھا گیا ہے تاکہ بھارت کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ طے پا گیا کہ ہینری کسنجر کو چکلالہ سے ایک پاکستانی بوئنگ طیارے کے ذریعے شاہراہ قراقرم کے اوپر سے بیجنگ لے جایا جائے گا۔ طیارے کے کپتان سے کہا گیا تھا کہ 9 جولائی کو صدر پاکستان خفیہ دورے پر چین جائیں گے، اس لیے یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے یہ فیصلہ بھی ہوا کہ دوران پرواز کپتان اور نیویگیٹر کے درمیان ریڈیو رابطہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قراقرم کے اوپر سے گزرنے والے راستے پر بھارت اور روس کی مانیٹرنگ ہو سکتی تھی۔ ہینری کسنجر 8 جولائی کو اپنے عملے کے 4 افراد کے ساتھ دہلی سے اسلام آباد پہنچے۔ منصوبے کے تحت اصل ہینری کسنجر کے بجائے ان کے ہم شکل اسسٹنٹ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس پہنچایا گیا، جبکہ ہینری کسنجر کو صدارتی مہمان خانے پہنچا دیا گیا، جہاں سے انہیں صبح 4:30 بجے بیجنگ لے جانا تھا۔
لیکن اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب پاکستانی حکام کو یہ معلوم ہوا کہ کسنجر کے ہم شکل اسسٹنٹ کو پاکستانی عام اتنے پسند آ گئے کہ انہوں نے لنچ میں نصف درجن آم کھا لیے، جس کے باعث ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سلطان محمد خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اب ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر تلاش کرنا چیلنج بن گیا تھا، کیونکہ ایسا ڈاکٹر تلاش کرنا تھا جو ہنری کسنجر کو پہچانتا نہ ہو۔ پشاور میں ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا لیکن وہ ہنری کسنجر کو جانتے تھے۔ پھر ایک اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا جو کسنجر کے نام سے واقف نہیں تھے اور اسی لیے انہیں علاج کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ سلطان محمد خان نے کتاب میں لکھا ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ اس دوران بھارتی انٹیلیجنس نے ہمارے فون کو ٹیپ کیا تھا مگر ان کی تشریح درست نہیں تھی۔ اسی وجہ سے شام کو آل انڈیا ریڈیو سے ایک خبر نشر ہوئی کہ ہنری کسنجر پاکستانی حکومت اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان تنازع کا حل کرانے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ ہنری کسنجر 11 جولائی 1971 کو اپنا خفیہ دورہ چین مکمل کر کے چکلالہ واپس پہنچ گئے۔ سلطان محمد خان کے مطابق تشویش یہ تھی کہ کہیں PIA کا عملہ راز فاش نہ کر دے، لہٰذا احتیاطاً اس عملے کو 15 جولائی تک قرنطینہ میں رکھ دیا۔ ان سب انتظامات کی وجہ سے جب تک صدر نکسن نے اس دورے کا راز فاش نہیں کیا، یہ خبر پاکستان سے لیک نہیں ہوئی۔ سلطان محمد خان کے مطابق کسنجر جب طیارے سے اترے تو فرد مسرت سے بے قابو ہو رہے تھے۔ وہ چو این لائی سے ملاقات کے بارے میں خاصے جذباتی تھے، بار بار ان کی تعریف کر رہے تھے۔ ان کی خوشی اس لیے بھی وجہ تھی کہ اس خفیہ دورہ چین سے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ صدر نکسن نے 15 جولائی 1971 کو اعلان کیا کہ وہ آئندہ برس چین کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ہنری کسنجر کے ڈرامائی انداز میں ہونے والے دورہ چین کا بھی انکشاف کیا۔ اکتوبر 1971 میں امریکہ نے اقوام متحدہ میں عوامی جمہوریہ چین کو رکنیت دینے کی حمایت کی۔ سن 1972 میں صدر نکسن نے 21 سے 28 فروری تک چین کا دورہ کیا۔ وہ ایسا کرنے والے امریکہ کے پہلے صدر تھے۔ اس دورے کے بعد دونوں ممالک نے شنگھائی اعلامیہ جاری کیا، جس میں طے پانے والے نکات کی صورت میں بعد ازاں 1979 میں امریکہ اور چین کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور مستقبل کے امکانات کے دروازے کھلے۔ صدر نکسن کی چین سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نے عالمی سطح پر سرد جنگ کے تناظر کو تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور سوویت یونین کے تعلقات کی کشیدگی بھی کم ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔